مطلب جو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات تھے آپ کو ہم نے بتا دیے سر۔ یہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ادھر ایک عجیب اور غریب ایک رواج ہے، مطلب جو بھی لوگ حسن نام رکھ لیتے یا حسین نام رکھ لیتے یا ایون علی نام رکھ لیتے، ان کے ساتھ ایک تعصب ہوتا ہے۔ تو کیا آپ مطلب پاکستان آپ میں تو نہیں کی ہوتا، پاکستان میں تو بہت سارے لوگ، حسین نام تو بہت عام ہے بالکل پاکستان میں، بہت بہت عام ہے۔ میں افغانستان کی شجاعت بات کروں، حسین، فلان مطلب حسین، فدا حسین، بہت عام ہے فلان، بالکل۔ لیکن ادھر افغانستان کی میں بات کروں، مطلب ایک جی۔ اس طرح ایک تعصب ہے اہل سنت، جون سی مطلب جامعہ جو بولتے یا سوسائٹی اہل سنت کو فالو کرتے، ان میں تھوڑی بہت ہم نے، میری مطلب یہ آنکھوں والی دیکھی بات ہے، تو تعصب ہم نے دیکھا ہے نام کے ساتھ۔ ان کو تاریخ بھی نہیں پتا کہ حسین کون تھا علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، مطلب ایک تعصب ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اساسی، مطلب اس کی بیسڈ وجہ آن یہ ہے، کچھ وہ ان کو اہل بیت علیہ اتھینٹک السلام سے سنگ؟ دشمنی نہیں ہے، دیکھیں جو جاہل لوگ ان ناموں سے، ان کو دشمنی ہے، تعصب ہے شیعوں سے، کیونکہ بالکل افغانستان میں شیعوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، وہاں پہ شیعہ قتل کیے گئے ہیں، ان کو تحقیر کے نگاہ سے، آپ کو پتہ ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ نہیں، مطلب تالیفات ہاں ہو سکتی ہے شیخ صاحب، میں آپ کی بات میں اس طرح تالیفات پچھلے امتوں میں پڑھائی گئی ہے، جو مطلب کتابیں پڑھائی گئی ہیں کہ ان کے تاثر، یہ جو بھی ہے، یہ آئیڈیالوجی جو بھی عام ہے، یہ تو کوئی سورس سے تو ہوگا نا، نہیں، مطلب ایسے یہ کوئی کچھ ہے کتاب نہیں اہل ہے بھائی، سنت؟ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ نام برے ہیں، یہ کوئی عالم اپنی کتاب میں نہیں لکھتا کہ نام برے ہیں، لیکن معاشرت دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جن کا نام حسین ہے، جن کا نام حسن ہے، جن کا نام علی ہے، ان کے ساتھ ان کو تحقیر کیا جاتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب معاشرہ یہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کا نام حسین رکھ دیں، علی رکھ دیں، حسن رکھ دیں، ان کا دوسرے نام رکھ دیں، اور جن کے پاس حسن حسین نام ہو تو ان کو شروع سے پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیعہ ہو، تو پھر وہ ایک تعصب وہاں پہ بڑھتا جاتا ہے اور ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہاں پر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ صرف کلچر ہے، اور حکام نے جو ظلم کیے ہیں، اور شیعہ تو نام یہ تو چھوڑتے نہیں ہیں، شیعہ تو کبھی وہ تو شیعوں کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہی نام رکھیں گا، حسن، حسین، علی، جعفر، شیعوں میں تو اکثر یہ نام رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نام شیعہ رکھتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں ان کی تحقیر ہوتی ہے، وہ سیکنڈ درجے کے سٹیزن ہیں، 2 نمبر کے سٹیزن ہیں وہ، بلکہ وہ انسانیت کے رتبے سے بھی ایک مرتبہ نیچے ہیں، تو اس لیے تعصب بڑھتا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی کوئی علمی وجہ نہیں ہے، صرف ایک نفسیاتی، میرے خیال میں ایک سائیکولوجیکل لیکن سر ریزن ہے ہم، کہ معاشرے کے ذہن میں یہ بات رچی بسی ہے۔ جی سر۔ لیکن سر ایک بات جو ہم نے دریافت کی ہے وہ یہ ہے، مطلب کہیں نہ کہیں اس طرح مرجع تدریس ہوتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے کہ ایک شیعہ جو نام ہے وہ شیعہ، مطلب اب شیعہ کو آپ کسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعصب ہونی چاہیے۔ مطلب ہم نے جو جتنی بھی مطلب ریسرچ ہے ہماری اور دیکھے ہیں، مطلب یہ پرانے زمانے سے یہ جو کلچر بنا ہوا ہے، یہ بیسڈ آن تالیف ہے، مطلب عقائد ہے کہ کسی کوئی آیا ہے اور بتایا کہ مطلب شیعہ کون، شیعہ کافر، شیعہ کون، شیعہ ملحد، شیعہ کون، مطلب یہ مطلب بہت سے ٹائٹل ان کو دیے اس اب یہ طرح دوسرا کچھ۔ سوال کر رہے ہیں نا آپ، یہ شیعوں کی تکفیر، ایک جی، دفعہ نام کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے، نام کو تو یہ علماء مطلب یہ برا نہیں کہتے نا۔ ہاں نہیں نام، سوری سر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر لیتا ہوں، مطلب بلا فیر پہ آ جاتے، اب بہت تضاد شروع ہو گیا، ان کی نہایت یا انتہا تکفیر ہو جاتی ہے کہ مطلب شیعہ بالآخرہ کافر، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو تکفیر کا مسئلے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، یہ جماعت مخالفین کے علماء کے اکثریت یہ تو تکفیر تو نہیں کرتے، لیکن ان میں بہت سارے یعنی تاریخ کے مختلف ادوار میں، کیونکہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ان کے علماء ہیں، ان کو شیعہ کتب کا نہیں پتہ، شیعہ عقائد کا نہیں پتہ، یعنی اب پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور شیعہ کتب اکثر ان کے پاس میسر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی ہی کتابوں میں، ان کے جو متعصب علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے شیعوں کے متعلق، وہ اسی پہ یقین کرتے تھے، کہ مثلا شیعہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو غلطی ہو گئی ہے،
اور وہی انہوں نے اللہ نہ تھا کسی شخص کے لیے، وہ غلطی سے کسی اور کے پاس گئے، یا انہوں نے غداری کی ہے جبرائیل بالکل یہ علیہ، بہت شیعہ یہ عام کہتے ہیں، ہاں، ہے۔ یا شیعوں کا قرآن اور ہے، شیعہ اس طرح کی باتیں، یا شیعہ اس طرح غلط باتیں وہ اپنی کتاب متاع میں یا لکھتے ہیں، اور سیغہ پھر کی باتیں ہاں ہوتی ہیں۔ ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا عقیدہ ہے تو کافر ہے۔ یہ اکثریت جنہوں نے تکفیر کی ہے شیعوں کی، اس لیے تکفیر کی ہے کہ شیعوں کے متعلق ان کے پاس کتابیں، شیعوں کی کتابیں نہیں تھیں، اور شیعہ تو پرانے زمانے میں ہوتے بھی کم تھے، اور پرانے زمانے میں کتاب چھاپ نہیں ہوتے تھے نا، کتاب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، نسخے بنتے تھے، تو یہ کتابیں اب اس زمانے میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، پرانے زمانے میں کتاب بہت کم لوگوں کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، کم تھی اور بالکل۔ شیعہ تو تھے بھی تقیہ میں، وہ اپنی کتاب کسی کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، اکثر لوگ چھپاتے تھے کم شیعہ ہیں، اور شیعہ علماء بھی کم تھے، اور اس لیے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو شیعہ عقائد کا نہیں پتہ تھا، اور بعض علماء ایسے بھی تھے کہ ان کو اگر پتہ بھی چلتا تو وہ اپنی منفعت کے بنا پر کہ شیعوں کو چلیں شیعوں کی بے عزتی ہو جائے، ایسی باتیں لکھ دیں کہ فلان عالم نے کہا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر اس کو پتہ بھی کہ فلان عالم نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے تو وہ اس کو نہیں ذکر نہیں کرتا کہ اس نے غلط کہا، وہ فلان کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے لذا شیعہ کافر ہے، تو تکفیر اس لیے ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک حصہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے علماء کا، سب نے تکفیر نہیں کی ہے، شاید اغلبیت نے تکفیر نہیں کیا، یہ بعض لوگوں نے جنہوں نے تکفیر کیا ہے اس وجہ سے، اس بنیاد پہ تکفیر کیا ہے، جی سر۔ اور بہت سارے بعض دفعہ ہوتے تھے کہ حکام ہوتے تھے، انہوں نے شیعوں کے خلاف جنگ کرنی ہوتی تھی، مثلا دولت عثمانیہ کی اگر جنگ ہو رہی ہے صفویہ کے ساتھ، صفویہ والے شیعہ ہیں، عثمانیہ غیر شیعہ، تو وہ پہلے سے اپنے علماء سے تکفیر لے کے آتے تھے، ہاں کہ ہم نے شیعوں، حالانکہ وہ جنگ مذہبی جنگ نہیں ہے، وہ جنگ ہے دو بادشاہوں کے درمیان، دو صفویہ کو بھی اتنا بادشاہ پرواہ نہیں ہے تشیع کا، وہ عثمانی جو خلیفہ ہے اس کو بھی پرواہ نہیں ہے اپنے مذہب کا، وہ اس نے دنیا کے لیے، لیکن اپنے فوج کو کس طرح زیادہ، اگر اس کے پاس 2 لاکھ فوج ہے تو اس کو 4 لاکھ کیسے بنا دیں، تو لازمی بات ہے علماء کا اس مسئلے میں علماء کام آ جاتے ہیں، تم ہر مسجد میں خطبے دے دو کہ دیکھو یہ صفویہ جو ہیں یہ غالی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور یہ روافظ ہیں، فتوے جب آ جاتے ہیں ہر طرف سے کہ یہ کافر ہیں، ان کی جہاد واجب ہے، تو لازمی بات ہے عثمانیہ کے پاس پھر وہ بے تعداد لاتعداد فوجی آ جاتے ہیں، تو اس میں سیاست کا بھی بڑا ہاتھ ہے ہر زمانے میں، جی سر۔